حضرت پسروری صاحب واسطے دعا، بلکہ میری جماعت دے جتنے خطیب نے سارے خطیباں واسطے دعا میں کریا کرو، اللہ پاک انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے، حاسدین دے حسد و شریر لوگاں دے شر کو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز چونکہ میں جڑا عنوان دیتا ہے دوست احباب سارے جانتے ہیں، حقانیت مسلک اہل حدیث، تو میں دعوت دینا بلا تاخیر اپنے برادر عزیز اور ترجمان مسلک کتاب و سنت، شہزادہ اہل حدیث، شیر پاکستان، حضرت مولانا علامہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عصمت مصطفیٰ، شان قرآن، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا علامہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، سارے کو زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سادہ چلانا ہے، ایکو شیکو سارا کچھ بند کرنا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بالکل سادہ، ڈبلنگ ایکو سارا کچھ جی میں عام گلاں دا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جدو انہاں نو کیا جاندا ہے، تعالوا آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیتا ہے اپنے محبوب تے، رأیت المنافقین تسی منافقاں نو ویندے ہو، یسدون عنک صدودا او لوکاں نو قرآن حدیث تو توحید تو سنت تو روک دے نے روکنا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔
جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ اور دا ترجمہ تساں احباب دے گوش گزار کیتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر تے دو کتاباں اتاریاں نے، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو دعا کی تھی نا، پیغمبر دے آن تو 50 سال پہلے جدو پایا تکمیل تک کعبۃ اللہ پہنچے، او دے اندر دو چیزاں دا ذکر ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ میں بیت اللہ بنا دیتا ہے یہ دی آبادی واسطے، جڈا وڈا تیرا گھر ہے نا اوڈا وڈا ہی خطیب بھیج دے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا؟ یتلو علیہم آیاتکا، جڑا آ کے نا تینوں اس قرآن دیاں ایتاں اس کتاب دی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ قرآن دا پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے، قرآن دا سنانا میرے نبی دی سنت ہے۔ یہ صرف اہل حدیث نہیں پڑھتے، اہل حدیث نو ورثے دے اندر نبی دا علم ملیا ہے، پیغمبر دا اللہ دا قرآن ملیا ہے، نبی پاک دے فرمان ملے ورثے دے اندر۔ کسی دے ورثے کوئی چیز آتی ہے، کسی دے ورثے کوئی، لیکن سانو اللہ دے فضل نہ اللہ دی توحید ساڈے ورثے چاہیے اور پیغمبر دی سنت اہل حدیث دے حصے چاہیے۔ اور اگے کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صرف سنائے ہی نہ بلکہ انہوں قرآن حدیث سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ کرے۔ بڑی توجہ رہا میری گفتگو نو سماعت فرمان۔ زمین دی دھرتی تے اگر انسان دا تزکیہ کر سکتا ہے وہ دنیا دی کوئی فقہ دی کتاب نہیں بلکہ قرآن حدیث ہے۔ جڑے قرآن دے سنان دے نال، قرآن دے سکھان دے نال تے لوکاں دے گھراں تک قرآن حدیث پہنچان دے نال ایدے نال تزکیہ ہوندا ہے۔ ہن دو کتاباں دا ذکر ہے ابراہیم دی دعا دے اندر، آئیے ہن دا جواب سنیے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے میں ان پڑھاں دے وچوں رسول بھیجے ہے امیاں چوں، اور قرآن چاپ دی صفت بھی امی آئی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، حدیث بخاری دیئے ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صفتہ فی القرآن، فرمایا لوگو بعض صفتاں قرآن دے اندر نے تے بعض صفتاں تورات دے اندر نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تورات چکی نے حرزا للأمیین،
انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح، یعنی حرزا للامیین حدیث بخاری دی ہے تے اے صفت تورات بھی آئی بے بعض صفتی فی القرآن، بعض صفتہ قرآن چ نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہن امی دی صفت ساڈے ول ہوئے گی، یہ دا معنی ان پڑھ ہوئے گا۔ جدو امی دی نسبت نبی ول ہوئے گی پھر ان پڑھ نبی نہیں بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے، انہوں امی کیا جاندا ہے، کیونکہ زمین دی دھرتی تے نبی دا استاد رب بنادا ہی نہیں۔ استاد جڑا ہے نا وہ شاگرد نالوں اعلیٰ ہوندا ہے، شاگرد جتھے مرضی پہنچ جائے۔ اللہ دے نے سونیا تیرے نالوں اعلیٰ میں زمین دی دھرتی تے بنایا ہی کوئی نہیں، تیرا استاد بناواں کینوں؟ وہ بول دے نہیں تے جدا زمین تے استاد ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا۔ مرزا غلام احمد قادیانی دے کنے استاد نے، انہوں دا کچھ نہیں، انہوں کان پھڑا کے استاد چھتر مار دے سن۔ صحیح گل یہ ہپی تے چھتر مار دے سن، کیونکہ اوندا کو نہیں للیک اعظم سی پرلے درجے جدا زمین تے استاد ہوئے او نبی ہوندا نہیں۔ ہن ذرا غور کیجئے اللہ نے پڑھایا کی ہے، فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک قرآن تے ایک حدیث۔ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ ہن صحیح بخاری کتاب اور روئی ہے، نبی علیہ السلام کوئی کرابی آیا آن کے کہنے لگا جی منو خواب آئی ہے دی تعبیر دسو۔ خواب کی ہے آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، وہ دے اندر نورانیت بڑی ہے، وہ دے وچوں نہ دو قطرے ڈگ رہے نے، ایک گھی دا ہے ایک شہد دا ہے، تھلے لوگ جمع نے، ہر ایک چاہندا ہے گھی تے شہد مینوں مل جائے۔ یہ رسی لمکی، ایک بندہ چڑھیا، دوسرا پھر تیسرا چڑھیا، رسی ٹوٹ گئی، سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا۔ اللہ رسول دی تعبیر کولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے نا ابو بکر نو تعبیر و رویا دا علم جڑا سی وہ وافر مقدار چی دے چھڑیا سی، لیکن آندے کی نے آندے اللہ رسول اجازت ہوئے تو میں دس دیا۔ حافظ اقبال صاحب جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے ابو بکر اپنی مرضی نہ نہیں بولتا تے مولوی بولی جاندے۔ اور نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، مولوی جماعت آپ کراندا ہے، جمعہ آپ پڑھاندا ہے۔ کہ قرآن نے کی کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جتھے نبی حاضر ناظر ہوئے اچھی آواز نہ نہیں بولنا، یہ پیغمبر دا ادب ہے۔ اور جو روضہ رسول دے کول گئے ہو تسی، اللہ تھانوں لے جائے تے جدوں اتھوں دی لنگھی دا اچھی نہیں بولن دیندے، ادھر اس طرح دعا بھی نہیں کرن دیندے۔ تے میں کیا اتنے بھابیاں دا قبضہ ہوندا تہاں قبضہ نہ ہوندا تہاں قبر دی مٹی بھی نہیں رہن دینی۔ یہ اتنے آندے نے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جاڑی، وہ اگوں آندا خیر ہوے تیری حب دارا بوتھی تے ڈنڈے نو ٹھوک لین۔ اہل حدیث کا قبضہ بنو تمیم والے کون نے؟ کڈر وہابی نے، جنہ کانے دجال نو قتل کرنا ہے کڈر وہابی نے، بنو تمیم والے قتل کرنا ہے۔ اور اگے آئیے جنہ کو بیت اللہ دیاں چابیاں نے نا، عثمان بن طلحہ نبی دے صحابی سن، فرمایا سی عثمان بیت اللہ دی چابی پھڑ تے قیامت تک تیرے خاندان چو بیت اللہ دی چابی نہیں جائے گی۔ مکے چ میں گیا، جدوں بھی گیا میں پتہ کیتا اس خاندان چ ایک ہی بچہ پیدا ہوندا ہے، جاؤ جا کے پتہ کرو وہ کون نے، وہ کٹر اہل حدیث نے۔ الحمدللہ میں اپنے آپ تے فخر کیوں نہ کراں کہ بیت اللہ دی چابی بھی میرے کول ہے، بیت اللہ دی امامت بھی ساڈے کول ہے۔ سبحان اللہ، روضہ رسول دی چابی بھی اہل حدیث کول ہے، مسجد نبوی دی امامت خطابت بھی اہل حدیث کول ہے۔ تینوں دنیا دے دربار مبارک، منو بیت اللہ مبارک، تینوں درباراں دی کھے مبارک، تینوں درباراں دا طواف مبارک، تینوں درباراں دی کمائی مبارک، منو بیت اللہ دی چابی مبارک۔ تو قبراں دا طواف کرنا ہے، میں بیت اللہ دا طواف کرنا، فرق تے بڑا ہے نا۔
میں بیت اللہ دے اتے گلاف چاڑنا، بیت اللہ دے اوپر تو قبراں تے اچھاڑے پانا، یہ گلاں ساڈے مسلک نو کرنا۔ دنیا دے اندر کوئی ایک ایسا عمل لیا اپنے مسلک دا جڑا قرآن حدیث دے مطابق ہوئے، فی عمل دے مطابق 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چوں تینوں انعام دیا۔ نعرہ تکبیر، حق مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا محمد یوسف پتھروری صاحب۔ نالے مردیاں نو پوجن والے زندہ رب دے پوجن والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی زندہ رب دے پجاری ہاں، زندہ رب نو پوجنے ہاں۔ تو مردیاں دی کمائی کھانا ہے، جڑے مردیاں دی کمائی کھان مردیاں نو پوجن، وہ کنے کو دلیر ہو سکتے؟ ایتھے بڑے بڑے آئے نے، تھانوں پتہ ہی ہے، ٹوکے شوکے سارے آئے نے، لیکن میں چونکہ اس معاملے نو چاہتا ہی نہیں، صرف ایک ہی بات تے ٹک لا کے جاواں گا۔ سانو کیا گیا ہے، سانو آکھیا گیا ہے کہ وہ جڑا مرزا غلام احمد قادیانی سی وہ وہابی سی، یہ گل کہی گئی ہے نا، بولو دے سی۔ ہن ذرا غور کرو، جے مرزے دا منڈا کہہ دے کہ میرا پیو حنفی سی تے پھر دسو، جے مرزے دا منڈا کہہ دے کہ میرا باپ جڑا سی وہ کٹر حنفی سی تے پھر کی کرو گے دسو؟ وہ بولو دے صحیح نا۔ اے حوالے میں 3-4 ہی آندے نے تے بہتے میں حوالے نہیں لے گیا، جے ضرورت پئی تے پھر پوری پٹاری کھول دیاں گے، پریشان نہیں ہونا۔ جب تک میری جند چ جان ہے، منہ چ زبان ہے، مسلک اہل حدیث نو کو گل کر کے جائے کتے، میں واڑ نہ چھڑاں گا گٹر دے اندر۔ صدارت مسلک حق اہل حدیث، صدارت مسلک حق اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، محمد یوسف پتھروری صاحب۔ پہلے نمبر تے جدو مرزے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے 1891 دے اندر، کنی سن چ پہلا دعویٰ انہیں کیتا سی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ 2 کتاباں انہیں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، ایک فتح الاسلام۔ یہ 2 کتاباں امر سر پریس دے اندر چھپن واسطے گئیاں، تے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا رسالہ جڑا سی اسی پریس چھپدا سی، وہ اپنے رسالے واسطے گئے۔ پریس والے کیا مولانا مرزے غلام احمد قادیانی نے نا دعویٰ کر دیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ مولانا نو نہ کتاباں وکھائیاں، تحریک ختم نبوت دا آغاز، مولانا بڑی توجہ نہ گل سنا، تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر اہل حدیث دے سرخیل، اہل حدیث دے بہت بڑے عالم دین، اہل حدیث دے وکیل ترجمان مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر کیتا ہے، اور مولانا لکھی ایک کتاب تحریک ختم نبوت، مولانا آغا شورش کاشمیری نے تحریک ختم نبوت آندے نے میں کتاب لکھن لگا تو میں کتاباں نو چھانیا میں پتا کراں بھی تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے۔ آندے نے میں ساریاں کتاباں پھولیاں، اینڈ تے میں نتیجے تے پہنچیا کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور سب تو پہلے مرزے تے جنہیں کفر دا فتویٰ دیتا ہے وہ بھی میرے شیخ الاسلام محدث زمان سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے تحریرن تھلے مور لا کے کیا کہ مرزیاں تے مرزے دے کفر چ شک کوئی نہیں، سب تو پہلے فتویٰ، اور اس فتوے دے اتے 200 علماء دے سین ہندوستان دیاں بستیاں دے اندر پیدل چل کے کنے کرائے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ اور اگے آئیے نا، مرزے نے ایک گل جڑی ہے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ خود لکھی ہے، خود بھی میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والے 2 وہابی مولوی نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ وہ تھوڑی کھچ سی، ساڈی کھچ نہیں۔
تو میں نال یہ بھی چیلنج کر کے جا رہا کہ کمرے چ نہیں کر کے جا رہا، کوئی دنیا دا بریلوی مولوی وکھاؤ جنہیں مرزے نہ ایک مناظرہ بھی کیتا ہو، ایک بریلوی مولوی لیاؤ جنہیں مرزے نہ مناظرہ کیتا ہوئے، کوئی حنفی مولوی نہیں۔ یہ مناظرے دے میدان چ بھی اترے نے اہل حدیث دے علماء، تحریر دے مقابلے چ اترے نے اہل حدیث علماء، تقریر دے مقابلے چ اترے نے اہل حدیث علماء۔ سب تو پہلے یہ دو کتاباں دا جواب 1898 دے اندر جس شخصیت نے دیتا وہ کون سی پتا جی؟ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہ کتاب لکھی تائید اسلام۔ یہ دو مرزے دیا دو کتاباں دے جواب چ کی لکھی کتاب، اور یاد کر لو بھابیو، یاد کر لو کی لکھی کتاب، تائید اسلام۔ او دے اندر مولانا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری وہ شخصیت ہے، کور لو حوالہ میں دے دیا، برے صغیر پاک و ہند ہندوستان دے اندر پہلی کتاب اردو دے اندر جڑی سیرت تے لکھی ہے نا، وہ بھی کرائیڈڈ اہل حدیث نو جاندا ہے۔ وہ کیڑی کتاب ہے؟ رحمت للعالمین۔ تینہ حصیاں قاضی صاحب نے لکھی۔ اس تو پہلے اردو دے اندر سیرت تے کتاب کو نہیں سی، اور جنہیں رحمت للعالمین نہیں پڑھی انہیں نبی دی سیرت نو پڑھیا ہی نہیں۔ پھر انہیں کتاب لکھی تائید اسلام، مرزے دیاں کتاباں دو کتاباں دے بارے او دے اندر انہیں لکھیا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے آنا ہے دمشق دے مینارے تے نازل ہونا ہے، مومنین نے سیڑھی لا کے انہوں نے اتارنا ہے، زرد رنگ دا لباس انہیں پہنے ہونا ہے، سر دے والا جو پانی نچر رہا ہونا ہے، انہیں شادی کرنی ہے حضرت عیسیٰ نے، اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے، اولاد ہونی ہے، انہوں نے موت عرب چونی ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، پھر انہوں دی قبر نبی پاک تے روزے چ بننی ہے، جگہ باقی ہے۔ تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا؟ اس عیسیٰ دا تے باپ بھی کوئی نہیں سی، تیرا تے باپ بھی ہے۔ وہ عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے آسمان تے زندہ اٹھایا، دلائل بہت سارے دیتے، اگر میں سارے دیا ٹائم گزر جائے گا۔ کہنے لگے اوے تو آنا میں عیسیٰ بن، تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے۔ میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کہنا تو جب تک زندہ رہے گا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ اور مرزا اس پشین گوئی تو بعد 10 سال زندہ رہے، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ اگے آؤ 1893 دے اندر نا مرزے نے اشتہار چھپائے، چیلنج چیلنج چیلنج، آؤ بھی میرے نہ مناظرہ کرو۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی زندہ سی، لیکن مرزے نہ مناظرہ نہیں کر سکیا، کیونکہ کوئی حنفیوں دے سامنے مناظرے دے میدان چ اتردا سی نا، وہ پہلو کہہ دینا ہی تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے، تو بھی نبی دے مقابلے سے امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا، میری غلطی ہے میں نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا، کمی تے تو بھی نہیں چھڈی۔ اوتھے ہی جواب لا جواب ہو جاندے سن، کوئی حنفیوں دے نال گل نہیں کردا، وہ پہ جاندا سی، بڑا چلاک تے چاتر آدمی سی مرزا غلام محمد قادری۔ جدوں نے چیلنج دے اشتہار لائے تے اے دے چیلنج نو شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے قبول کیتا۔ سنیے امرسر دی عید گاہ دے اندر 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک۔ 12ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا۔ جدو مرزا اگے چڑھ کے نسیا نا 12ویں دن، توجہ ہے جی، مولانا فرمان لگا گل تے سن جا، میرا بھی چیلنج قبول کر، میں تیرا کیتا ہے۔ کہنے لگے جی تھوڑا چیلنج کی ہے؟ کہنے لگا ہن میرا چیلنج ہے ساڈے ایک نا مولوی صاحب نے، انہاں نہ تو مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث ہی چھڑ دے گا۔ ذرا غور کرو، یہ بکواس کر دینے کہ مرزا اہل حدیث ہی، اجے میں وہ حوالے دینے نے جڑے اگے نے، میں صرف 4 حوالے لے کے آیا، اب باقی تو میں تھانوں منہ زبانی دین دیا نا، یہ مینوں ایویں یاد نے جویں مولوی نو جمعرات دی کھیر یاد ہوندی ہے۔ سانو نہ چھیڑیا کرو، ایویں ساڈے تے ایویں تان نہ کریا کرو۔ اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے، اگر اہل حدیث نہ ہوندے پیغمبر دی حدیث تے عمل کون کردا؟ سانو دکھاؤ تے صحیح نے، حدیث ہوئے پیغمبر تک پہنچ دی ہوئے
اس حدیث نو اہل حدیث نے نہ منیا ہوئے دنیا دی ایک حدیث پیش کرو، ایک حدیث، کوئی ایسا عمل لیاؤ نا اہل حدیث دا جڑا حدیث دے مخالف ہوئے. پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آؤں. بکواس کرنی تے سوکھی ہے، لیکن دلائل دی دنیا چ بات کرو، دلائل دی دنیا چ، گالیاں نہیں. نہ ہی میرا مسلک منہج گالی دی اجازت دیندا ہے، نہ میں گالاں کڈن آیا، میں دلائل دین آیا. اگر کوئی ماں نے سپوت جمیا میرے کسی دلیل دا رد کرے، میں ساری زندگی اس مولوی دیاں جتیاں چکاں گا. آؤ تے صحیح. مولا فرمان لگے ساڈے ایک مولوی سن، ہن کہڑے مولوی صاحب سن جنہاں دے بارے چ انہاں نے کہا بھی 10 دن تو زندہ رہ جا. پتا جی کون ہے؟ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. جدو مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتا لگا بھی مرزے نو چیلنج کیتا بھی 10 دن مبالے تو بعد زندہ رہ جائے، مولانا فرمان لگے محمد حسین او اس خبیث نو ٹائم تو 10 دنوں دا لمحہ دے چھڑیا، اینو 3 دنوں دا ٹائم دیندا، اینے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی. اپنے زہد اور تقوی دے کی نام آنے. مولانا اگلی گل سننا لی، مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نو سجدے دی حالت چ روضہ تم من ریاض الجنہ چ موت آئی. کی سمجھتے ہو علماء اہل حدیث نو؟ قبر جنت البقیع چ بنی ہے، صرف علامہ احسان ہی دفن نہیں. اور مولانا محی الدین نے جدو یہ بات کہی، مرزے نے کہا کہ اے دے گھر ہن اولاد نہیں ہو سکتی. مرزے غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اے دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. کیوں جی؟ انہیں میری توہین کی تھی. تینوں کی میں پتا ہے؟ کہنے لگے میرے تے وہی آئی. مرزا آندہ میرے تے وہی. کون آیا جی؟ میرا ایک ٹیچی فرشتہ ہے، وہ وری لے کے آیا. فرشتے دا نام کی ٹیچی ہے، وہ وہی لے کے آیا. انہیں دسیا دے کر اولاد نہیں. 10ویں مہینے اللہ نے پتر دیتا ہے جدا نام مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین لکھوی دے باپ نے، یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے، اوتھے ہی رہے نے. ادھر جدو تقریراں کردے سن، اپنی تقریر چاہتے سن مرزیو تھوڑے مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولانا محمد علی مدنی نو پیدا کیتا ہے. انہوں بھی موت اوتھے ہی آئی ہے مدینے چ، بھی جنت البقیع ہی دفن ہے. مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ. مرزے دی پشین گوئی سچی نہ ہوئی، جھوٹا ہو گیا. مولانا حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دو رحمت اللہ، انہاں دا نا مناظرہ ہویا ایک مرزیاں دے مربی نال. مولانا فرمان لگے 10 ہوئے تیرا تعارف کی ہے؟ آندا جی میں مرزیوں کا مربی ہوں. آندے مولوی صاحب تھوڑا تعارف؟ کہنے لگے میں وہابیہ دا مربا ہاں. حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دی پکڑ بڑی سخت ہوندی سی. جدو آپ صاحب فوت ہوئے نے نا، حافظ صاحب دی قبر دی مٹی چوں بھی خوشبو ہوندی سی. الحمدللہ حافظ عبد القادر رحمت اللہ علیہ دی مٹی چوں خوشبو ہوندی، مٹی چوں، قبر دی مٹی چوں، قبر دے وچوں بھی، قبر دی مٹی چوں بھی. اور کافی دن تک پورا قبرستان حافظ صاحب دی قبر دی مٹی دی وجہ تو معطر رہے. میرے اکابر دے بارے بات نہ کر. اللہ حافظ صاحب کہنے لگے مرزائی نو 10ویں کیڑے پوائنٹ تے گل کرنی ہے؟ انہیں کہا جی کہے تے کر لو. حافظ صاحب کہنے لگے ایک پوائنٹ تے گل ہوئے گی، سجے کبے نہیں میں جان دینا. اس پوائنٹ نو حل کر کے پھر دوجا شروع کر لیں. وہ دے منہ نکل گیا جی مرزے دیاں پشین گوئیاں دے گل کرنی. حافظ صاحب کہنے لگے چلو مک گئی. حافظ صاحب آدھے نے مرزا غلام احمد قادیانی دی کوئی پشین گوئی ایسی ثابت کر کہ انہیں زبان چو پشین گوئی کیتی ہوئے تو سچی ثابت ہوئے. تو میرے محبوب دی کوئی ایسی پشین گوئی ثابت کر جڑی میرے نبی نے زبان نبوت چو فرمائی ہوئے تو جھوٹی ثابت ہوئے. حافظ صاحب کہنے لگے انہیں پہلی پشین گوئی کیتی ہی میرا ممدی بیگم نہ نکاح ہوئے گا. ممدی بیگم دا عاشق سی نہ ہو. انہیں کہا میں میری پشین گوئی ہے ممدی بیگم نہ میرا نکاح ہونا ہے. ممدی بیگم مرزے نو نبی نہیں سی ماندی تے مرزیاں دیاں کتاباں چ لکھیا ہے جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے. اور جدے بارے تو بکواس کرنا ہے انہیں تے تینوں بھی کافر آکھیا ہے. تو مرزے نو نبی نہیں ماندا، انہیں کہا وہ کافر ہے. حافظ صاحب فرمان لگے وہ ممدی بیگم تے کافر ہوئی.
وہ تو تھوڑے مرزے نبی مانتی نہیں، تو تو آنا وہ نکاح ہویا نہیں، پشین کوئی سچی نہیں ہوئی، پھر وہ آتا جی اگلے جہان نکاح ہو جائے گا۔ آپ صاحب فرمان لگے اگلے جہان تے وہ تھوڑے عقیدے دے مطابق وہ کافر ہے، کافراں نے کتنے جانا جہنم چ، تے تھوڑا مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا، تے جے سائیاں نے انہوں اتنے گھر جوائی رکھ لیا، وہ بول دے نہیں ہو کوئی لیاؤ تے صحیح۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت سی کہ جنہیں مرزے دا پیچھا کیتا ہے، جتھے مرزا پہنچے پیچھے مولانا ثناء اللہ امرسری پہنچے، اور شہادت القرآن حیات مسیح تے 2 جلداں دے اندر جس شخصیت نے لکھی او دا نام مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی ہے، اور او دا دپاچا پیر مہر علی شاہ نے لکھیا ہے۔ اس شہادت القرآن دے بار دپاچے چ پیر مہر علی شاہ لکھ دے اج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ شہادت القرآن لکھا میں مرزے نہ مبالہ سب تو پہلے مبالہ جن نے کیتا ہے امرسر دی عیدگاہ چ، وہ کون سی پتہ 1893 صوفی عبد الحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اہل حدیث سن، وہ بھی اہل حدیث سن، وہ بھی اہل حدیث سن۔ او یار سپیکر نو کی کیتا ہے، وہ بھی اہل حدیث۔ ذرا غور کرو، صوفی عبد الحق غزنوی مرزا 1908 چ مرے ہے، صوفی عبد الحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے۔ اگے آئیے، سب تو پہلے مرزے نو میدان دے وچوں نسایا کنے؟ اہل حدیث تے سرخیل مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ۔ مرزے نے تنگ آ کے لیٹر لکھیا 1907 دے اندر، انہیں کہا میں مولوی ثناء اللہ امرسری، یہ تحریر ہے، میں مولوی ثناء اللہ امرسری دیاں تحریراں مناظریاں کو بڑا تنگ آ گیا، تے لہذا میں تنگ آ کے لیٹر لکھنا، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا تو میری زندگی مر جائے، اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ کی زندگی مر جائے۔ حضرت حافظ اقبال صاحب مرزا یہ لیٹر لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے، تے مریا کتھے؟ لیٹرین چ لاہور، تے نپیا کتھے؟ قادیان دے اندر۔ اور میں کہا جڑا نبی ہوندا ہے جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی بول دے نہیں دفن ہوندا ہے، اس طرح ہی ہے نا، بول دے نہیں۔ تے میں کہا یہ لیٹرین چ مریا اینو اوتھے ہی دفن کرنا ہے جی، پیپے تے منہ چ فٹ کرنا ہے جی، اینو تازہ غذا ملدی، اینو نپیا جے قادیاں چ۔ اے مریا 1908 دے اندر، تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کدوں فوت ہوئے؟ 1948 چ۔ مرزے تو بعد 40 سال زندہ رہے۔ اگلی گل سننا لگی، قادیان دے مرزیاں نے کیا کہ مولوی ثناء اللہ قادیان دے چوک دے اندر آن کے قرآن سر تے رکھ کے کہہ دے کہ مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا ہے، اور اے قرآن دا حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے، اسی قادیان دے مرزائیت توبہ کر لواں گے، مرزائیت چھڑ دیاں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے ہیں، اللہ تھوڑی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ قادیان پہنچے، اسٹیج لگایا، قرآن سر تے رکھیا، رکھ کے کہنے لگا قادیان دے مرزیو تھوڑا مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا ہے، تسی کیا 1 سال زندہ رہ جائے؟ میں 5 سال زندہ رہواں گا، تسی سال دی گل کردے ہو۔ ساتھی کہنے لگے مولانا یہ 5 سال دی تو کیوں گل کی تھی، انہاں سال کیا ہے؟ مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے، اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا، مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق علماء اہل حدیث، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ ہسپتال چ داخل ہوئے، بیمار ہو گئے، پتہ نہیں سی، داخل کروا دیتا، 2-3 دن گزرے، پتہ لگا اس ہسپتال دا سب تو وڈا ڈاکٹر جہاں تھوڑا علاج کر رہا وہ مرزئی ہے۔
مولانا دا توکل ویکھو، یقین ویکھو ختم نبوت تے۔ ساتھیاں کیا مولانا اے ڈاکٹر جڑا وڈا ہے تے مرزائی ہے کہ زہر دا ٹیکہ ہی نہ لا دے۔ مولانا فرمان لگے ہن تساں مینوں اس ہسپتال چوں کہ دوجے ہسپتال چ نہیں کھڑنا، یہ کہن دے کھورے مرزائی ڈاکٹر تاں نس گیا، نہ ایتھے ہی علاج ہوئے گا، یہ مینوں زہر دے 10 ٹیکے بھی لا لے، مینوں موت نہیں آئے گی جب تک مرزا نہیں مرے گا، نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے۔ مینوں موت نہیں آ سکتی، میں مرزے تو پہلے مر نہیں سکتا، جب تک مرزا مرے گا بعد چ میں مرا گا۔ یہ مرزائی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے علاج کرے، زہر دے ٹیکے بھی لا لے، زہر بھی میرے تے اثر نہیں کرے گا، کیونکہ پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے۔ ساڈے بارے چ گل کردے ہو، کیڑا مورچہ ہے جس مورچے چ فرنٹ مورچیاں دے اندر میرے اکابر نہیں لڑے؟ سب تو پہلے مرزیاں دے خلاف جڑی کتاب منظر عام تے آئی وہ کون کیڑی کتاب ہے پتہ ہے؟ القادیانیہ۔ وہ لکھن والا کون ہے؟ میرے قائد حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ۔ القادیانیہ کتاب جڑی ہے نا سب تو پہلے پوری آل ورلڈ دنیا چ مرزیاں دے خلاف جنہیں کتاب لکھی ہے وہ القادیانیہ۔ میرا مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن، میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں۔ جے میں کسی دن اپنی آئی تے آ گیا میں مرزائیت تے حنفیت نو برابر تے رکھنا ہے۔ مرزائیت اور حنفیت میں برابر تے رکھ کے پھر تقریر کراں گا کہ مرزائی ہے نے وہی حنفیت ہے، جو مرزائی کرتے رہے وہی حنفی کرتے رہے۔ ساڈا منہ نہ کھلواؤ۔ میں تے ہن ایک کام کردا ہی نہیں، میں تے اپنا مسلک منہج بیان کر۔ بہرحال القادیانیہ کتاب کدوں لکھی؟ علامہ صاحب نے جدوں مدینہ یونیورسٹی پڑھدے سن، عربی چ کتاب لکھی۔ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ انہاں نو کتاب وکھائی گئی، انہاں کتاب ویکھی پڑھی تے پتہ کی انہاں کیا متلم کٹ دے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ علامہ صاحب کہنے لگے جی میں فیل ہو گیا، کہنے لگے جدن تو فیل ہو جائے گا مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا گا۔ کتاب لکھ کے سرانے رکھی، علامہ صاحب نے میں سرانے رکھی کتاب القادیانیہ تے مسجد نبوی دے قریب میری رہائش سی، رمضان دا مہینہ سی، رات نو خواب چ کی وینا میں بابے جبریل تے کھڑا تے نبی علیہ السلام روضہ رسول چوں نکل کے باہر آئے نے، پیچھے ابو بکر و عمر نے، اگے آقا نے روضہ تم میرے حاصل جنت آقا اگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے، تے میں کہنا اے ہستیاں کیویں آئیاں؟ آواز آئی سان لئی ظہیر تیرے واسطے باہر آئے۔ آندے نے میری آنکھ کھلی، مسجد نبوی دے مناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آندے نے میں خواب جا کے اپنے شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی، کہنے لگے ایسان لائی تینو مبارک ہوئے، اللہ نے ختم نبوت تے جڑا تو کم کیتا ہے سارا ہی قبول کر لے۔ گل نہ کرو۔ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ دے بیٹے نے ہون تک 93 جلداں دے اندر تحریک ختم نبوت کتاب لکھ چکے، 93 جلداں دے اندر۔ سانو بول دیو جنہ کم ختم نبوت تے اہل حدیث دے علماء نے کیتا ہے کسے بھی نہیں کیتا، تے نبی دی ختم نبوت نو منیا بھی اہل حدیث نے۔ آسا کیا محبوب جی تیری ذات لا شریک ہے، نہ تیری ذات دا کوئی شریک، نہ تیری بات دا کوئی شریک، نہ تیری صفات دا کوئی شریک۔ تو ہی چور دروازے کھول دیو نبی دی ذات دے مقابلے چ امتی دی ذات نو پیش کر کے کہیں بڑے ٹھیکیدار، اور پھر یہ بات کہیں دیو حدیث آ جائے امام دا قول منو حدیث نہ منو۔ جاؤ اصول کرخی کتاب چند صفات تے مشتمل ہے، مدارس پڑھائی جاندی ہے، میں پڑھی او دے اندر قاعدہ درج ہے۔ قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آئے گا، آیت قرآن امام دے قول نہ ٹھکرائے گی، آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ حدیث مقابلے چاہے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ یہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت ہے نبی دی ذات جیسی کائنات چ کسی دی ذات نہیں، محمد دی بات جیسی کائنات چ کسی دی بات نہیں۔ تو ذاتاں امتیاں دیاں پیش کریں، کدی اس پیر دی جا کے بیعت کرنا ہے، کدی کسے پیر دی کرنا ہے، نتو شاہ نو چھڑنا ہے، فتو شاہ نو پھڑ لینا ہے، تے گلاں بھابیاں نہ کرنا ہے۔ انہاں دے کیا اللہ سر دا مالک تو ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے، سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا، دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا۔
تو اپنی جفا تے غور کر، میری وفا تے غور کر. تو نبی نو کول بٹھا کے بھی کہنا میں لب کے لے آواں کتوں. ایک بی بی دا خاوند اندر بیٹھا ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، کوئی عزت والی آندا ہے؟ بولو تے صحیح، آندا ہے کوئی؟ بی بی دا خاوند اندر ہے، وہ کوٹھے ٹپ دی پھر دی ہے، او بی بی عزت والی ہے جدا خاوند باہر ہے، بوئوں باہر نہیں ویندی. نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے غیراں دے نہیں ٹپی دے، اور نبی نو کول بٹھا کے بیعت غیراں دی کرنا ہے. تے اہل حدیث تے فتوی لانا ظالما، تیرا میرا فرق ہے، میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں سمجھدا کہ تے دجے ول ویندا بھی نہیں. اسی آنے خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے امتی دی تلاش سے نکلے. تو نبی نو کول بٹھانا ہے، بیعت غیراں دی کرنا ہے، نبی نو کول بٹھانا ہے، نسبت غیراں ول کرنا ہے. اللہ اللہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا. تو دے آنا لب کے لے آواں، نبی نو کول کتھوں لبنا ہی؟ کسے ماں دی کوکھ نے ایویں دا جنیا لبن جانا، شرم نہیں آؤندی؟ نبی نو کول بٹھا کے لبنا، وہ بول دے نہیں. ایک غیرت ہے کہ نبی کول ہے تے آندا میں لب کے لے آواں. کسے ماں دی کوکھ نے ایسا جڑیا جڑا لبنا. حسان نے تے 1400 سال پہلے ہی کہہ چھڑیا سی واحسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء. سونیا تیرے ورگا کسے ماں دی کوکھ نے جڑیا ہی نہیں. ہن کو ماں جم پئی ہے جن نے جڑیا. سانو ساڈی وفا ویکھ ائی کی آنے ہاں، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. اوے لوڑ نہیں سورین دیتی اُراں پراں جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. ساڈے بارے چ گل نہ کریا کرو. اس زمین دی دھرتی تے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم حقا تے سچا تے پکا مسلک ہے، او مسلک اہل حدیث ہے. ایویں دی ترجمانی نہیں کردے، کچی پیلی گل بھی نہیں کرتے. لیاؤ وکھاؤ کوئی ایسا مسئلہ لیاؤ نا جڑا قرآن حدیث دے مخالف ہوئے تے اہل حدیث کردا ہوئے. تو منو ذرا چھٹی دے نا، پھر تو گری جائی میں بیان کری جاواں. ہن کی آندا مولوی کو گیا، اے جی مولوی جی او بیوی فوت ہو جائے تے خامد اونوں غسل دے سکدے؟ نا 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 نا، او دے نیڑے بھی نہیں جانا، اونوں ویکھنا بھی نہیں. میں کیوں؟ اینوں شاڑ پیندی ہے ویکھنا نہیں. جے خامد فوت ہو گیا تے بیوی نا 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 بیوی پراں رہے، وہ رشتہ ٹوٹ گیا. نکاح وہ بولو نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا مولوی ایک بابے نو 12 سال پٹھا کر کے تو خوج لمکایا کچی تاندنا، 12 سال تو تھلے تے کام ہی کو نہیں. وہ جنج بھی ڈوبی 12 سال، وہ بول دے نہیں تے کچی تاندنا بابا بھی لمکایا پٹھیا. میں نے سیدھا کرے گگر کے دا لے لے کے بابا ہے انہوں سیدھا کر سو. آندے سانو بابیاں دے گستاخ ہو، اہی تے نہیں ہے چاہتے کہ کوئی بابے نو کچی تاندنا لمکایا جائے. میں 12 سال تو کچی تاندنی ٹوٹن دیتی، تیرا نکاح بھی توڑ چھڑے. ایک اگلے دن مولوی 12 سال تک تے سنتے آیا، حافظ صاحب وہ 20 سال تے پہنچ گیا. انہیں کہا بابا پیر تنکے شاہ ہے، انہیں 20 سال کچھ نہیں کھادا. 20 سال تنکے شاہ نہ ویکھو تو. وہ ایک بندہ کہنے لگا جی انہیں پانی بھی نہیں پیتا. انہیں کہا 20 سال انہیں پانی بھی نہیں پیتا. میں کہا مولوی تھوڑے سال گھٹانا تیری مہربانی ہے، 12 ہی ٹھیک نے. اللہ اس قوم نو ہدایت دے. ایڈی ایڈی گپ مارتے نے جنہیں سامنے بیٹھے نے وہ بھی لم یا بوجھی نے. صحیح گل جی، اون جی نعرے ماری جاندے، سنن تو سنی جاندے، واہ واہ بلے بلے نعرہ کرکری کھلر پلر جاؤ. کوئی انسان والے کام کرو. کی تو اسلام ہے
آئیے ذرا غور کیجئے، مرزا بشیر احمد ایم اے یہ کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی دا بیٹا ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ انہیں کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، او دا حصہ نمبر 100 میں تے صفحہ نمبر 206 میں کی لکھدا ہے؟ مرزا بشیر احمد ایم اے لکھدا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کبھی بھی، مسیح موعود کنو آدھے نے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نو کہہ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کبھی بھی کسی سے معانقہ کرتے نہیں دیکھا، اور آپ مصافحہ کیا کرتے تھے. حضرت صاحب کے مصافحے کرنے کا طریقہ ویسا ہی تھا جو عام طور پر رائج ہے. اہل حدیث والا مصافحہ نہیں کرتے تھے، اہل حدیث والا مصافحہ نہیں کرتے تھے. مرزا بشیر احمد لکھتا ہے اصولاً آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر فرماتے تھے، حنفی. آپ نے اپنے لیے کسی زمانہ میں بھی اہل حدیث کا نام پسند نہیں کیا. یہ سیرت المہدی حصہ 2 صفحہ 49 یہ مرزے دا منڈا مولانا بشیر لکھدا پیا ایم اے کہ مرزے نے پوری زندگی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کھوایا. تو آنا اہل حدیث سی، وہ تے کٹر حنفی سی، آندا میں اپنے آپ کو حنفی کھواندے سن. اگے مرزا بشیر صاحب لکھتے ہیں میاں عبداللہ سنوری صاحب بیان کرتے ہیں حضرت صاحب کو کبھی بھی رفع الیدین کرتے. سنو یا توجہ میرے وال، مرزا بشیر آندا سیرت المہدی حصہ اول 162 صفحہ آندا جی حضرت میاں عبداللہ سنوری ایک قادیانی سی بہت بڑا. آندا جی وہ بیان کرتے ہیں میں کدی بھی اج تک مرزے نو رفع الیدین کر کے نماز پڑھدیا نہیں ویکھیا. آمین بالجہر بھی نہیں کدی انہوں نے آمین اچھی بھی نہیں کہی، نہ انہاں کدی اچھی آواز چ بسم اللہ پڑھی ہے. یہ سارے کام حضرت حنفیاں والے نے، وہابیاں والے نہیں. اگے آئیے، مرزا صاحب کسی فرقہ میں تھے، کس فرقہ میں تھے؟ یہ زیر عنوان لکھدا ہے حضرت مرزا صاحب اہل سنت والجماعت خاص کر حنفی المذہب تھے. جدوں نے دعویٰ کیتا ہے میں نبی ہوں ادو حنفی المذہب سی، اہل سنت والجماعت سی. تہاڈا بریلوی سی، اس طائفہ ظاہرین علی الحق میں تھے. نور الدین جڑا مرزے دا پہلا خلیفہ سی، نور الدین مرزے دا پہلا، جنہوں حکیم نور الدین کہندے ہو، 29 اگست 1912 عیسوی دن کلام امیر المعروف ملفوظات نور وہ دی کتاب ایک وہ دے حصہ اول 54 دے اتے انہیں لکھیا ہے کہ حنفی المذہب سن مرزا صاحب، بریلوی سن، اہل حدیث نہیں سن. اگے آئیے، قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد، ناصر احمد بہت بڑا سربراہ گزرے. مرزا ناصر 10 دسمبر 1976 عیسوی میں ربوہ میں 1974 ربوے دے اندر ایک بہت بڑی سالانہ جلسہ سی. جمعے دے خطبہ دیندیا ہویا انہوں نے محسوس کیتا کہ سچ سمجھتے ہیں اس کا اعلان کر دوں. انہیں پھر جمعے دے خطبے چ کیا حضرات ہمارا فقہ اور فقہ حنفی سے تعلق ہے، اسی اعلان کرنے ہیں اسی حنفی ہاں، ساڈا تعلق جڑا فقہ حنفی دے نال رہا ہے. جاؤ نوائب وقت 11 دسمبر 1976 دی کڈو اخبار، او دے اندر یہ سارا کچھ لکھیا ہے. جڑا مرزا ناصر ہے انہیں جمعے دے دوران اعلان کیتا کہ ساڈا مذہب جڑا ہے وہ حنفی ہے. ہن اگے آئیے، معروف مرزائی مصنف مرتضی خان یہ مرزائی سی، حسن بی اے لکھتا ہے ہم فقہ کو بھی مانتے ہیں اور فقہائے اعظام کی دل سے قدر کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد اور تفقہ کی قدر کرتے ہیں. ہم بالخصوص حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل پیرا ہے اور اس کی ہدایت ہمارے لیے ہمارے امام حضرت مرزا صاحب نے فرمائی ہے. وہ دی ہدایت مرزا صاحب نے فرمائی ہے. مجدد زمان بے جواب دو نبی ایک کتاب دا نام ہے، صفحہ نمبر 617 دے اوتے لکھیا ہے. اگے آئیے، حضرت صاحب ابتدا سے آخر زندگی تک مولانا محمد علی لوہی ہے جڑا کٹر مرزئی سی، مرزئیاں دا بہت بڑا سرکوب سی، انہیں لکھیا ہے حضرت صاحب ابتدا تو آخری زندگی تک
علل اعلان حنفی المذہب رہے نے. تحریک احمدیت اٹھائیے، اودا صفحہ نمبر حصہ اول صفحہ 1 کے ذرا غور کرو. اے 4 حوالے سن جدے اندر مرزا بھی کہہ رہا ہے، محمد علی مولوی محمد علی بھی کہہ رہا ہے، پھر مرزا ناصر الدین بھی کہہ رہا ہے، حکیم نور الدین بھی کہہ رہا ہے کہ اسی حنفی سا، مرزا بھی حنفی سی. میرے بھائیو انہاں گلاں دا جواب کائنات دا کوئی مولوی نہیں دے سکدا. یہ حوالے اینے پختہ نے، انہاں پہاڑ بھی پختہ نے. تے نال اے بھی گل ہے، میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دیاں گا، مرزے دیاں کتاباں چو ایک حوالہ ثابت کر دے مرزے نے کیا ہو میں لے نہیں سکتا. ایک حوالہ ثابت کر دے بس، 2-3 چھڈو. انہیں کسے کتاب چ لکھیا ہوئے کہ میں لے نہیں سکتا. حنفی دے تن کے ثابت ہویا، اگر ہور چاہیے تو ہور مل جان دے. ہاں حنفی دے میں ثابت کر چھڑیا. او دا منڈا کہن دیا میرا پیو جڑا حنفی سی، او دا بچہ کہن دیا ہی اہل سنت وال جماعت آ. جڑے گل بیٹا کہے پیو نو بیٹے نو زیادہ کون جاندا ہے. حکیم نور الدین کہن دیا پہلا خلیفہ مرزے دے مرن تو بعد جڑا بنیا جدے بارے چ مرزے نے لکھیا اے میرا او میرنا او مقام رکھدا ہے جڑا نبی پاک دے نال ابو بکر دا مقام سی. یہ انہیں لکھیا کتاباں، انہیں کیا انہاں مقام تے ابو بکر دا نہیں سی جنہ مقام حکیم نور الدین دا ہے. یہ میرا پہلا خلیفہ ہے میرے تو بعد. یہ انہیں کیا اپنی کتاباں چ لکھیا. جاؤ مرزیاں دی کتاباں دا حوالہ پڑھو. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو حق اور سچ نو منن دی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عاذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جن نے دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جن نے پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جن نے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے بخشش فرما. میرے ہم سفر ہم نوالا ہم پیالہ اور بلکہ اسی کٹھے ہی نا پنڈاں دے وچ سائیکل تے بہ کے تبلیغ کرن جاندے ہوندے ہاں. میں تے مولانا اقبال شہزاد صاحب ساڈا چونکہ پنڈ بھی نال نال ہویا تو اسی کٹھے ہی پڑھے ہاں، پھر کٹھے ہی پنڈاں چ تبلیغ کرن جانی. اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دے بچیاں نو بھی اللہ دین دے مبلغ دین دے عالم بنائے. انہاں دیاں نسلاں چو اللہ دین ختم نہ کرے. جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما. اللہ جنہیں ساڈے مائی باپ دنیا تو چلے گئے ساڈے والدین جنہ جنہ میرے سمیت اللہ سب دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا. جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے سب دا آنا قبول فرما. اللہ سانو شرک و بدعات دا رد کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ جڑے ساڈے عزیز و اقارب شرک و بدعات چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما. جنہیں اتنے مسجد دی انتظامیہ مسجد دے بانی جڑے فوت ہو گئے جڑے موجودہ نے اللہ انہاں دے رزق چ برکت عطا فرما. جڑے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں بنا. میری اہلیہ محترمہ میرے بھائی شہباز عبدالحفیظ اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا. میرے امی ابو چاچو دیاں قبراں تے اللہ کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما. اللہ حافظ اقبال صاحب دے والدین دیاں قبراں بھی جنت دیاں کیاریاں بنا. اس طرح جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش. تھوڑا کی نام ہے؟ والدہ بیمار، والدہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. تھوڑا کی نام ہے؟ بھائی عباس صاحب بڑے علماء دے خدمت گزار نے تے آندے نے جی تھوڑے واسطے سپیشل کھانا پکایا. اللہ انہاں دے رزق چ برکت عطا فرما. اور بھی جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.